تمام جہان. اب جہان میں کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عظیم البرکت علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ سب کچھ اس عالم میں داخل ہے. یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء مرسلین، تمام ملائکہ، تمام جنات، انسان، حیوانات، نباتات، جمادات، جو کچھ ان عالمین کے اندر ہے تمام کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. اس کا مطلب ہے کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہوئے ہیں، تو تمام عالمین میں خدا کے بعد افضل بھی آپ کی ذات ہے. اور صاحب تفسیر روح البیان نے بھی اسی کو نقل کیا ہے، اور صاحب تفسیر خازن نے بھی یہی قول بیان کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس امام المفسرین کے حوالے سے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ تمام جہانوں کے اندر خدا کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ بھی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ رحمت للعالمین عام ہے لفظ. یہ دنیا کے لحاظ سے عام ہے کہ آقا کریم دنیا میں مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور کفار کے لیے بھی رحمت، کہ کافروں کے اوپر دنیا کا عذاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مؤخر کر دیا گیا ہے. یہ رحمت للعالمین کافروں کے ساتھ، اس لیے رحمت للعالمین فرمایا گیا، یہاں پر رحمت للمسلمین نہیں فرمایا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. پھر یہ جملہ خصوصیت کے ساتھ آ جاتا ہے اگلے مقام میدان محشر کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دنیا میں تو کفار کا عذاب مؤخر فرما دیا اللہ پاک نے، لیکن اگلے مقام میں آخرت کے اندر ان کا عذاب مؤخر نہیں ہوگا. اور یہی الرحمن اور رحیم کی صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی صفت الرحمن ہے یہ عام ہے تمام مسلمان اور کافروں کے لیے، اور رحیم کی صفت یہ خاص ہے مسلمان مومنین کے لیے کہ اس کا تعلق بخشش کے ساتھ ہے، جبکہ کافروں کے اگلے مقام میں کوئی بخشش نہیں ہوگی، مسلمانوں کی بخشش ہوگی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے رحمت ہے. اور آپ نے احادیث طیبہ کا مطالعہ کرے تو اسے پتہ چلتا ہے آپ کتنی رحمت للعالمین ذات ہیں. آقا کریم کے صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلہ کی حدیث پاک ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے. اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، اس انداز میں جیسے کوئی اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا. وہ اونٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اس اونٹ نے اپنا منہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں سے لگا دیا، اور وہ اس حال میں محو گفتگو ہوا. جب وہ گفتگو اپنی ختم کر چکا اونٹ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر سائیڈ پہ ہو کے رک جاؤ، اگر تم اپنے قول میں سچے ہوئے تو تمہیں اس کا حق ملے گا، اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو تمہیں اس کی سزا دی جائے گی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ اونٹ فریاد لے کر آیا ہے کہ میں جب جوان تھا تو میرے مالک مجھ سے خدمت لیتے رہے، اب جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں مغز نہیں رہا، میرے جسم پر گوشت پوست نہیں رہا، میں کمزور ہو گیا ہوں، تو اب میرے مالک مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں اور مجھے یہ منظور نہیں ہے. اگر انہوں نے ذبح کرنا ہی تھا تو مجھے جوانی میں کرتے، جب میری ہڈیوں پر گوشت تھا تب کرتے، یہ اب مجھے کر رہے جب میں ان کی خدمت کے قابل نہیں رہا. تو یہ اونٹ یہ فریاد لے کر آیا ہے. اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو فرما رہے ہیں، اونٹ کے مالک بھی پیچھے آ گئے اور وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ ہمارا ہے، ہم 3 دن سے اس کو پکڑ رہے ہیں لیکن یہ ہمارے ہتھے نہیں چڑھ رہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تمہاری شکایت لے کر آیا ہے.
وہ مالک کہنے لگے یا رسول اللہ کیا شکایت کرتا ہے؟ آقا کریم فرماتے یہ شکایت کر رہا ہے کہ جب میں جوان تھا، جب میں صحت مند تھا، توانا تھا، میں ان کی خدمت کرتا تھا، میں نے ان کی خدمت کی، اس وقت ان نے مجھے ذبح نہیں کیا، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، کہ خدمت گزاروں کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے؟ تو وہ مالک کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ سچ کہہ رہا ہے، یہ اونٹ سچ کہہ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر تم یہ لو 100 درہم اور اس اونٹ کو آزاد کر دو، یہ اونٹ میرے حوالے کر دو۔ مالکوں نے 100 درہم لیے اور اونٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ اسے پتہ چلتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کتنا رحیم کریم ذات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں، جانوروں کے ساتھ ہی کیسا محبوب اور کیسا پیارا سلوک فرمانے والی ذات ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے وہ اونٹ آیا، وہ ایک جانور ہے، وہ غیر ذوی العقول ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ فریاد اگر سنی جائے گی تو اسی در پر سنی جائے گی، ورنہ لوگ تو صحابہ کرام کی صورت میں وہاں پر اور بھی موجود تھے، لیکن اونٹ آقا کریم کے قریب کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میری فریاد رسی ہوگی تو اسی در سے ہوگی۔ جانور بھی یہ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ذات ہے۔ تو بہرحال یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جسے اسوہ حسنہ فرمایا گیا ہے، یہ ہمارے لیے درس ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ اتنا حسن سلوک فرمائیں تو ہم انسان ہو کر انسانوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں جانوروں کے لیے اتنا رحم ہو، ہمارے دل میں انسانوں کے لیے کتنا رحم ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت و صورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے۔ کل میں حضرت علی خباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، وہ لوگ کتنا رحیم تھے، وہ کتنا رحم دل تھے۔ آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی گزرے ہیں، آپ کے گھر پر کبھی چیونٹیوں کو نہیں دیکھا گیا تھا۔ انسانوں کی تو انسانوں، جانوروں تو جانوروں، پھر چیونٹیاں۔ حضرت علی خباس سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے گھر میں چیونٹیاں نہیں دیکھی جاتی، کیا ماجرا ہے؟ حضرت علی خباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ یہ چیونٹیاں میرے گھر میں اس لیے نظر نہیں آتی کہ میں ان کی خوراک ان کے بلوں کے منہ پر، ان کے سوراخ کے منہ پر پہنچا دیتا ہوں، کہ جس وقت یہ چیونٹیاں، یہ قبیلیاں اپنی خوراک کے اندر تلاش کرتی ہیں اس کو، اور تلاش میں جب وہ سرگردہ ہو کر نکلتی ہیں تو پھر یہ کسی جانور کے پیر کے نیچے آ جاتی ہے، کسی انسان کے پیر کے نیچے آ جاتی ہے، اور یوں یہ جہاں بھاگ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی خباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے گھر پر ایک چیونٹی کا ناحق قتل کیا جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ خوراک کی تلاش کے لیے نکلے اور اس کو مار دیا جائے۔ میں اس لیے اپنے گھر میں اپنی چیونٹیوں کی خوراک ان کے سوراخ پر پہنچا دیتا ہوں، ان کو باہر نہیں نکلنا پڑتا، وہ اپنا خوراک وہیں سے لے کر پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ وہ چیونٹیوں پر اتنا رحم و کرم تھے، وہ اتنا رحیم و کریم ذات تھے، وہ اتنا شفقت فرمانے والے لوگ تھے۔ چیونٹیوں پر جانور ہے، ایک جاندار ہے، رب کی پیدا کردہ مخلوق ہے، لیکن یہ ہمارے لیے درس ہے کہ وہ لوگ اگر جانوروں کے ساتھ، چیونٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو ہمیں انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ پھر عام انسانوں کی بات اور ہے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہن بھائی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کتنا ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم امت مسلمہ کے کام آئیں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم امت مسلمہ کے ساتھ اخلاق اور اخلاص کے ساتھ پیش آئیں۔